آج انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے دوسری سائن کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، کیا ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کیا ہماری محنتیں، کیا ہماری کوششیں صحیح سمت میں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا لے کر آتی ہے۔ دوسری سائن یہ ہے کہ آپ کا وقت کن چیزوں میں لگ رہا ہے۔ اٹس اباؤٹ ٹائم، کیونکہ جو وقت ہے ہمارا، ہم کیا ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس آف ٹائم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں 70 ایئرز کی لائف دی ہے، 60 ایئرز، 50 ایئرز کی دی ہے، تو پھر ہماری لائف کیا ہو گئی؟ وہ 50 ایئرز کے چھوٹے چھوٹے سے فریکشنز، دنوں میں، گھنٹوں میں، سیکنڈز میں وہ ہو گئے۔ تو وہ ہمارے لیے سب سے بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، آپ وہ سارا وقت کو جوڑ دو گے تو دیٹس یو، ہم خود بن جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ انہوں نے کہا تھا، اے ابن آدم انما انت ایام، اے ابن آدم یعنی اے انسان، تو صرف ایام ہے، یعنی کہ دن ہے، دن کے اندر جو وقت ہے بس تو وہ ہے۔ کلما ذہب یوم، جب بھی ایک دن گزرتا ہے، ذہب بعدک، تیرا کچھ حصہ گزر جاتا ہے، یعنی تو خود تھوڑا تھوڑا گزرتا ہے، تو کچھ نہیں ہے بلکہ تو ایام ہے، تو دن ہے، تو وقت ہے۔ کیونکہ ہم سب لوگ کوئی انلمیٹڈ وقت لے کر نہیں آئے ہیں، ہم سب لمیٹڈ ٹائم لے کر آئے ہیں، اور ایسا لمیٹڈ ٹائم کہ ہمیں خود کو نہیں پتا کہ کل کا سورج ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ 100 ایئرز ہماری زندگی ہوگی یا 10 ایئرز ہوگی یا 50 ایئرز ہوگی، کس طرح سے ہوگی۔ تو یہ جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے زمین پہ بھیجا ہے، تو ہم سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں درجہ بدرجہ اسے بہت پیاری ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہے ہماری جان، ہماری لائف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، سیکریفائس کر دیتے ہیں، تو شہادت کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت خاص الخاص ان کے لیے ایک پلیس ہے، اور انہیں زندہ کہا گیا ہے قرآن میں۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری جانیں اتنی پیاری ہیں، اور ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک محبت رکھ دی ہے نا ہماری جان کے لیے، اسی لیے ہم اتنا کیئر کرتے ہیں۔ جہاں پہ تھوڑا سا بھی خطرہ ہوتا ہے ہم وہ جگہ اوائڈ کرتے ہیں، اپنا کیئر کرتے ہیں، بیماریوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی جانیں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ تو اس پیاری چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دینا، اللہ تعالیٰ کی خاطر لٹا دینا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ درجہ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے کتنا اونچا درجہ ہے وہ، کہ شہادت تک شہید ہو جاتا ہے وہ انسان۔ اور ہماری جان کے بعد اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اہم ہے ہمارے مال، ہمارا پیسہ، ہماری ویلتھ۔ اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی ٹو اسپینڈ ان دی وے آف اللہ، وہ اتنی فضیلت ہے اس کی، اتنا ورچوئس ایکٹ ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو میری راہ میں جو خرچ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے قرض حسنہ دیتا ہے مجھے، یعنی مجھے لون دیتا ہے وہ۔ اینڈ سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دیتا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ اسے لوٹائیں گے نہیں، لوٹائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کئی ٹائمز فولڈ کر کے لوٹائیں گے، اس کو ملٹیپلائی کر کے لوٹائیں گے۔ تو پہلے ہے جان، دوسرا ہے مال، اور پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہماری کیا سب سے اہم ہے، ہمارا وقت، کہ وقت کو ہم کیسے لگا رہے ہیں۔ ایک تو شہید جو ہے اس نے سارا کے سارا ایک ہی ٹائم میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی اپنی جان، تو چلو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو کچھ دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جان کے جو فریکشنز ہیں، انسانی لائف جو ایک ہیومن لائف ہے اسے چھوٹے چھوٹے فریکشنز میں، ٹائم میں بانٹ دیا گیا ہے، ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سیکریفائس کرے، اپنا وقت لگائے،
اپنے 24 آورز میں سے کتنے آورز ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتے ہیں وہ دیکھیں. اور وقت کی ہمارے دین میں اتنی اہمیت ہے، اتنا اسٹریس کیا گیا ہے کہ پوری ایک سورہ قرآن میں اس کے اوپر آئی ہے، والعصر، یعنی زمانہ، ٹائم. تو ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس دین کی خاطر اپنے رات دن کو گزارتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت ہمیں یہ دی ہے کہ روز صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم ایک خزانہ لے کر اٹھتے ہیں. 24 آورز کا خزانہ ایک ٹریجر ہوتا ہے ہمارے پاس. چاہے ہمارا کتنا بھی بیڈ ڈے ہو، چاہے ہمارے پاس کتنی بھی پیسوں کی کمی ہو، چاہے ہمارے پاس کتنی بھی لوگوں کی ناراضگیاں ہوں، چاہے ہمارے پاس دنیاوی کتنے بھی فیلیئرز ہوں، لیکن جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہر کسی کو ایک خزانہ ملا ہوا ہوتا ہے 24 آورز کا. جو سب سے بڑا سکسیسفل انسان ہوتا ہے اس کو بھی یہ 24 آورز ملتے ہیں، اور جو اسٹرگلنگ ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس بھی 24 آورز ہیں. سبحان اللہ، اس میں کوئی انجسٹس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو، ایسا نہیں ہے کہ ایک کو 1 گھنٹہ کم ملا ہے، دوسرے کو 2 گھنٹے زیادہ ملے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کرتے ہیں کہ میرا یہ بندہ یہ 24 آورز کو کس طرح سے گزارتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ ٹائم کو اسٹریس کرتی ہیں. ایک تو حدیث یہی ہے 5 before 5 جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اغتنم، غنیمت جان لو، ٹیک بینیفٹ. کس کا؟ 5 before 5 کا. اپارچونیٹی لے لو، بینیفٹ لے لو. کس چیز کا؟ 5 چیزیں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان سے کہا کہ جب کہ وہ اسے سمجھا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ اغتنم، غنیمت جانو، اپارچونیٹی لے لو، ٹیک بینیفٹ. خمسن قبل خمسن، 5 کا 5 سے پہلے. اور وہ کیا ہے؟ پہلا شبابکا قبل حرمکا، یور یوتھ بیفور یور اولڈ ایج، اپنے جوانی کا اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. کیونکہ جوانی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ انرجیٹک ہوتے ہو، آپ ایکٹیو ہوتے ہو، آپ کے اندر پیشن کی کمی نہیں ہوتی، آپ جو چاہے کر سکتے ہو. فزیکلی بھی آپ بہت توانا ہوتے ہو، بہت اسٹرانگ ہوتے ہو، مائنڈ وائز بھی آپ بہت پازیٹیو ہوتے ہو. آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کے جو مشنز ہیں بہت رائپ ہوتے ہیں. وہ اس کا فائدہ اٹھا لو، اس پازیٹیوٹی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. سیکنڈ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، یور ہیلتھ بیفور یور سکنس. آپ کی اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ. کیونکہ صحت جو ہے وہ ایسی بلیسنگ ہے کہ ہمیں تبھی سمجھ آتی ہے کہ جب وہ نہیں رہتی ہے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھے دن میں کتنے سارے کام کر لیتا تھا، میں کتنا ایکٹیو ہوتا تھا. اب بیماری میں کیا ہو جاتا ہے کہ انسان صرف بیڈ سے لگ جاتا ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے. تیسری چیز، وغنا کا قبل فقری کا، یور ویلتھ بیفور یور پاورٹی. اپنے مال کو غنیمت جان لو، اپنے مال کا بینیفٹ لے لو اس سے پہلے کہ تم غربت میں آ جاؤ. کیونکہ یہاں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج جو مال ہے وہ کل اس کے پاس رہے گا. چوتھا، وفراغ کا قبل شغلی کا، فری ہونا، یور فری ٹائم بیفور یو آر آکیوپائڈ. اپنی فراغت کو، اپنے فارغ وقت کو غنیمت جانو قبل شغلی کا، کہ آپ کے پاس پھر کوئی شغل آ جائے، آپ بزی ہو جاؤ. تو جب تک فری ہو وہ موقع کو غنیمت جانو. اینڈ پانچواں، وہ حیات کا قبل موتی کا، اینڈ یور لائف بیفور یور ڈیتھ. سب سے آخری چیز کہ موت سے پہلے اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو. تو یہ 5 چیزوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریس کیا کہ اس کا فائدہ اٹھا لو. کیونکہ ہمیشہ ایک جیسے دن نہیں رہتے ہیں، ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کا یوتھ. ہمیشہ ہم ینگ نہیں رہتے ہیں.
جب بیماری آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہر قسم کے پرابلمز آ جاتے ہیں، ہمارے موومنٹس، ہمارے ایکشنز، ہماری فزیکل اسٹرینتھ جو ہے سب ویک ہو جاتی ہے. تو اس لیے یوتھ ہے آپ کا تو اس کا فائدہ اٹھا لو. پھر ہیلتھ، اپنی بیمار ہونے سے پہلے اپنی ہیلتھ کو غنیمت جان لو. پھر اگر پیسہ ہے تو اس کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ وہ پیسہ نہ رہے. وہ فراغ کا اور فارغ وقت کو اور اپنے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. تو یہ 5 چیزیں ہیں، ان کے اوپر اسٹریس کیا گیا ہے کہ انہیں اچھے کاموں میں لگا لو. یہ تو کسی کے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہتے، یہ تو ہر کسی کے پاس تھوڑے دنوں کے لیے آتے ہیں. تو لیکن ذہین انسان وہ ہے، انٹیلیجنٹ وہ ہے کہ ان کو صحیح طور پر یوٹیلائز کرے. اس کے بعد روز قیامت کے لیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کھڑے ہوں گے تو تب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامت. ایک جو بندہ ہے اس کے قدم ہل نہیں پائیں گے یوم القیامہ میں یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہوں گی؟ عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، یعنی وہی جو اسے زندگی دی گئی تھی، چاہے 40 سال چاہے 50 سال، اس نے کہاں پر لگائے، وہ اپنی وہ عمر کو اس نے کہاں پر لگایا. وعن جسدہ فیما ابلہ، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے کیا کیا. وعن علمہ، اور اس کے علم کے بارے میں، ماذا عمل فیہ، اور وہ علم کے اوپر اس نے کیا عمل کیا. وعن مالہ، اور اس کے مال کے بارے میں، من این، کہاں سے، اکتسبہ، کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں پر خرچ کیا. تو یہ 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز اور دوسری چیز بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے وقت، کہ عمر کہاں لگائی، عمر کا کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے جو دیے تھے 24 آورس کی شکل میں، جو ٹریجر دیا تھا، روز صبح اٹھ کر اس کے پاس یہ خزانہ تھا. تو اس طرح ہر صبح اٹھتے سوتے اس نے اپنے زندگی کے یہ خزانے کو کیا کیا اور فیما افناہ، کہاں پر لگایا اس نے. اگر ہمیں یہ تجسس ہے، اگر ہمیں یہ انکوزیٹیونیس ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو لک ایٹ یور 24 آورس. آپ اپنا وقت کہاں لگا رہے ہو، کس طرح سے لگا رہے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر لگا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کو اسپریڈ کرنے لگا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے لوگوں میں علم پھیلا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کنیکشن بنا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں آپ کے 24 آورس؟ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کوڑا کاغذ ہوتا ہے، ایک بلینک پیپر ہوتا ہے، اور اس میں آپ خود اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اس میں رنگ بھرتے ہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وقت، ان کے 24 آورس صرف اور صرف معاصی میں، گناہوں میں، غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور انہیں ان کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی بڑی دولت ہے جو ہم اس طرح سے لوٹا رہے ہیں. پھر ایک کیٹیگری یہ ہوتی ہے لوگوں کی کہ گناہ کے کام تو نہیں کر رہے ہیں لیکن فضول کاموں میں ہیں، کسی بھی قسم کا ایڈکشن ہے انہیں، موبائل میں ہیں، واٹس ایپ پر ہیں، فیس بک پر ہیں، یعنی ایسی چیزوں میں ہے کہ جن کا کچھ حاصل نہیں ہے، کوئی پروڈکٹیو یوز نہیں کر رہے ہو اپنے وقت کا، بس جسٹ فار دی سیک آف اسپینڈنگ وہ اپنے 24 آورس بس خرچ کر رہے ہیں، اور کوئی لائف میں کوئی پرپز، کوئی مشن، کوئی آبجیکٹیو ہی نہیں ہے. پھر تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ جائز کاموں میں رہتے ہیں، ناجائز کاموں میں تو نہیں رہتے لیکن جائز کاموں میں رہتے ہیں، کہ جیسے جاب کر رہے ہیں، مرد جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں، اپنی فیملی کو فیڈ کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، ایک فیملی بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں. ان کے 24 آورس جو ہے وہ بس انہی چیزوں میں ریوالو ہوتے ہیں کہ مجھے کمانا ہے اور مجھے میری فیملی کو فیڈ کرنا ہے. عورتیں جو ہیں وہ گھر میں ہی ہیں، اپنی فیملی بنانے میں، بچوں کو دیکھنے میں، گھرداری میں، یعنی گناہوں کے کام تو نہیں ہے لیکن کچھ ثواب کے کام بھی نہیں ہے، کچھ ریکمینڈڈ ایکٹس بھی نہیں ہے، کچھ نیکی کے کام بھی نہیں ہے. بس ان کا دن شروع ہوتا ہے دنیا سے اور ختم ہوتا ہے دنیا پر. پھر اس کے بعد وہ کیٹیگری آتی ہے کہ جو دنیا تو گزار ہی رہے ہیں، دنیا کے کام بھی کر لیتے ہیں
لیکن ساتھ ہی ساتھ دین کو بھی بھلائے نہیں بیٹھے ہیں۔ مرد ہیں جو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوام بنایا ہے، ہماری فیملی کو فیڈ کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، وہ انہیں فیڈ کرنے کے لیے قوامیت کے لیے بھی محنت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دین کے لیے بھی وقت دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ دنیا کو احسن بنانا ہمارے دین سے منع نہیں ہے، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کو اس طرح گزارنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو کلٹیویٹ کر لیں۔ یہ دنیا تو جو ہے ظاہری ہے اور آخرت ہمارے لیے غیب ہے، لیکن وہ غیب کو ہم اچھا کس طرح بنا سکتے ہیں، ہماری آخرت میں ہمارے لیے فار ایور خوشیاں کیسے لا سکتے ہیں۔ اسی دنیا، یہ جو دنیا ہے کھیتی کی طرح ہے، تو یہاں پر جو ہم بوئیں گے وہ انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے رحم کے ذریعے، اپنے رحمہ کے ذریعے ہمیں ضرور دیں گے۔ تو وہ اس طرح سے گزارتے ہیں، تو پھر ان کا وقت کیسی چیزوں میں گزرتا ہے کہ بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں، وہ دنیاوی کاموں میں بھی احسن طریقے سے اپنے مینرز کے ساتھ، اسلامک ایتھکس کے ساتھ وہ گزارتے ہیں اور ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ وہ دعویٰ اپنی زبان سے نہیں، اپنے اخلاق سے کرتے ہیں، دوسرے لوگ انہیں دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں، ایسی مثالی زندگی جیتے ہیں کہ دنیا کے ضروری کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دین کے لیے بھی انہوں نے وقت رکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی دیتے ہیں اور حقوق العباد کے لیے بھی ان کے پاس وقت ہوتا ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، اپنی ذمہ داریاں دیکھتے ہوئے، جو گھر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں ربۃ البیت بنا کے بھیجا ہے، لیکن اسی میں صرف گم نہیں ہو جانا ہے، بلکہ ہمارے دین کے لیے بھی ہمیں یہ محسوس کرنا ہے کہ ہمارے 24 آورز پر سب سے پہلے ہمارے رب کا حق ہے، کیونکہ اس کے رحم کی وجہ سے ہی یہ 24 آورز مجھے ملے ہیں۔ سب سے پہلے میں زندہ ہوں، میں سانسیں لے رہی ہوں، اس کے بعد میرے پاس صحت ہے، میرے پاس اچھی ہیلتھ ہے، جو میرے اطراف میں جتنی بھی بلیسنگز ہیں وہ رب کی دی ہوئی ہے، تو کیوں نہ میں ان بلیسنگز کا شکر ادا کروں میرے رب کے سامنے، اور جو میرے پاس ٹیلنٹ ہے میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاؤں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ 24 آورز ہے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیزیں تو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ 24 آورز جو ہے میرے رب نے مجھے دیے ہیں کہ یہ لو تمہارے لیے، اسے جس طرح چاہے تم رنگ بھر لو، جس طرح چاہے تم اسے پروڈکٹیو بنا لو، تو پھر سب سے پہلا تو حق میرے رب کا ہے۔ تو اگر ہم انالیسس کریں ہمارے 24 آورز کا، اور اگر ہم دیکھیں کہ اس میں تو فضولیات ہیں، اس میں تو گناہوں کے کام ہیں، اس میں تو صرف اور صرف ٹائم ویسٹرز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، تو یعنی کہ ہم کلیئرلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ہم سے راضی ہوتا تو وہ اس نے ہمیں اتنی توفیق دی ہوتی، اتنی ایبلٹی دی ہوتی کہ ہم یہ 24 آورز اس کے لیے ہم گزار سکتے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ انہیں آسان کر دیتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ ہمارا وقت اس کی راہ میں لگے تو وہ ضرور ہمارے اندر یہ احساس ڈالتا، ہم ریئلائز کرتے کہ ہم ہمارے دین کے لیے، ہمارے رب کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ 24 آورز میں صرف اور صرف دنیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، میرا صبح سے جو دن شروع ہوتا ہے اور شام تک صرف اور صرف دنیاوی چیزیں ہیں، بس فیس بک ہے، بس واٹس ایپ ہے، بس فون پر گوسپ ہے، بس فیشن ہے، سوسائٹی ہے، دوسری عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا ہے، سب فضولیات ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا میرا وقت میں اس کی راہ میں لگاؤں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس احسن چیز، جتنی خوبصورت چیز کے آگے آپ جو گفٹ دیتے ہیں تو وہ گفٹ کو اتنا ہی خوبصورت ہونا پڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا ہے تو آپ کا جو وقت ہے وہ اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ وقت جو ہم نے اللہ کے ذکر میں، اللہ کے شکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کرنے میں نہ لگایا ہے، وہ سارا کے سارا یوم القیامہ میں ہباء منثورا اس کی طرح اڑ جائے گا۔
دھول کی طرح اڑ جائے گا روز قیامت میں، کیونکہ ہم نے کچھ انویسٹ ہی نہیں کیا. اپنے رب کی راہ میں انویسٹ کیا ہوتا تو اس کا وزن کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں واپس کرتے. لیکن ہم تو اس دنیا میں آ کر تو یہ دنیا کی اٹریکشنز میں ہم گم ہو گئے. ہمیں تو یاد بھی نہیں رہا کہ ہمیں واپس جانا ہے وہاں پر. اگر یاد رہے تو ہم اس وقت کو اہم جانیں، آج ابھی اسی وقت ہم اسٹرگل کریں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے چلو کچھ کر لیتی ہوں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یکایک اور سڈنلی آپ یہ سوچیں کہ چلو میرے 24 آورز میں دین میں لگا دیتی ہوں. نہیں، جتنی بھی کیپیبلٹی ہے آپ کی تھوڑا تھوڑا سا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا سا اپنے دین کے لیے وقت نکالیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ کتنی اچھی نیت کے ساتھ میری یہ بندی میں مجھے وقت دے رہی ہے، کیا کیا ہر قسم کی نیکی کر رہی ہے. آپ کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے آپ وہ دین کے لیے لگائیں. آپ اگر اچھا لکھتی ہیں تو دین کے لیے لکھیں، اچھا بولتی ہیں تو دین کے لیے بولیں، اچھا پڑھا سکتی ہیں تو لوگوں کو پڑھائیں، اچھا دعویٰ کا کام کر سکتی ہیں تو دعویٰ کریں. جس طرح کا بھی آپ کو ٹیلنٹ ملا ہے آپ رب کی راہ میں لگیں. اور پھر اس طرح کرنے پر پھر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں گی کہ کیا یہ دوسری سائن جو دوسری علامت ہے میرے رب کی رضامندی کی، کیا میں اس میں پوری اتر رہی ہوں، میرا وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگ رہا ہے، تو تب وہاں پر آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے 24 آورز لگا رہی ہوں. اب جب میں 24 آورز کہہ رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر کی ذمہ داریاں چھوڑ دیں، دنیا داری چھوڑ دیں اور صرف اللہ اللہ کرنے لگیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے آپ جو بھی کام کریں گے جو گناہ یا مکروہات میں سے نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کی عبادت میں شمار ہوں گے. پورے 24 آورز آپ کے جو ہیں اٹ ول بی ایز اف کہ آپ نے وہ اللہ کے لیے اسپینڈ کر دیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر کہ جو صبح جن کی آنکھ کھلے اور رات کو جب جن کی آنکھ بند ہو تو اس بیچ جو بھی کام کریں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کریں. کیونکہ بے شک ہمارا رب جو ہے رحیم ہے، کریم ہے، وہ الشکور ہے کہ وہ ہم سے ہماری نیکیوں کو ایسے سنبھال کر لیتا ہے، ایسے اپنے پاس جمع کرتا ہے اور ایسے ملٹیپلائی کر کے لوٹاتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ہمارا ہر لمحہ، ہمارا ہر سیکنڈ جو ہے ہمارے رب کی خاطر ہم اسے اسپینڈ کریں انشاءاللہ. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ دوسری علامت میں، دوسری سائن میں بھی ہمیں خوشی ہوگی کہ ہاں میں وقت لگا رہی ہوں میرے رب کے لیے، اس کا یہ مطلب ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے.